امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھکرا دیا، منع کر دیا کہ نہیں، میں اس پوزیشن کے لائق نہیں ہوں، میں اس عہدے کے لائق نہیں ہوں۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ بادشاہ ہے، یہ مجھ سے غلط فیصلے کروائے گا، ناحق لوگوں کو پھانسی دے گا اور اس پر مجھے دستخط کرنا پڑے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اس پوزیشن کو قبول نہیں کر سکتا، میں اس عہدے کو قبول نہیں کر سکتا۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت کے بادشاہ اور خلیفہ کے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس کو بڑا انسلٹ فیل ہوا، اس نے فوج کو بھیجا، آرمی بھیج کر آپ کو تہ خانے میں، جیل خانے میں بند کروا دیا اور کہا، یہ حکم جاری کیا کہ تب تک کوڑے لگاتے رہو جب تک کہ میری پیشکش، میرے آفر کو یہ قبول نہ کر لیں۔ بتائیں کس کو ایسے پوزیشن دی جاتی ہے؟ آج تو پوزیشن لینے کے لیے لوگ در در بھکاریوں کی طرح گھومتے ہیں، کراؤڈ جمع کرنے کے لیے بھی بھیک منگوں کی طرح اپنی حالت بنا رکھے ہیں۔ مگر اللہ والوں کی شان دیکھیں، بادشاہ پیشکش رکھ رہا ہے اور آپ ٹھکرا رہے ہیں، اور وہ کوڑے لگوا رہا ہے کہ جب تک وہ اس میرے آفر کو قبول نہ کر لیں تب تک ان پر کوڑے برساتے رہو۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سچا رہبر و رہنما اور سچا پیروکار جو ہے وہ کال کوٹری میں بند ہے، اور ہر روز جو ہے جلات وقت پر پہنچ کر آپ کی پیٹھ مبارک پر کوڑے برسا رہا ہے، ہر بار یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہیں منظور ہے بادشاہ کا آفر؟ کیا تم اب قاضی القضات بننا پسند کرو گے، چیف جسٹس بننا پسند کرو گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار یہ فرماتے رہے کہ مجھے یہ عہدہ منظور نہیں ہے۔ تنگ آ کر، پریشان ہو کر بادشاہ کے حکم پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا، اور اسی زہر کے اثر سے آپ اس دار فانی سے رحلت فرمائے، کوچ کیے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرات گرامی، جو اللہ والے ہوتے ہیں اپنی جان کو پیچھے رکھتے ہیں اور مصطفیٰ کی شریعت کو مقدم رکھتے ہیں، مصطفیٰ کے عظمت اور مصطفیٰ کے ناموس اور ان کی تعلیمات کو بلندی پر رکھتے ہیں، یہ دین کے سچے رہبر اور ایسے سچے رہنما ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج 10 سال میں کچھ مسئلہ بتایا جا رہا ہے اور جب اپنے پر آ پڑی تو 10 سال کے بعد میں پھر زبان کچھ بدل رہی ہے، قلم بدل رہا ہے، صلاحیت بدل رہی ہے، تحریریں بدل رہی ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو۔ بزرگان دین کی جو سوانح حیات ہیں ان کی سوانح حیات پڑھو اور ان کی سوانح حیات سے کم از کم تقوی کی جو تعلیم ہے اس کو حاصل کرو۔ مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ جلسہ، یہ کانفرنس منعقد کیا گیا۔ مجھے پہلے معلوم نہیں تھا، یہاں آ کر وہ بیچ میں دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ اس عنوان پر یا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر آج منگل پور میں جلسہ منعقد ہوا ہے۔ یقین جانیے دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ کرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان جھما جھم یہاں برستا رہے۔ دنیا جو جب تک آپ بقید حیات رہیں تب تک بھی برسے، اور آپ کی قبروں پر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کی برسات ہوتی رہے۔ حضرات گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پردہ فرمائے تو جنازے میں اتنے لوگ جمع ہوئے کہ یہ طے پایا کہ ایک مرتبہ میں سارے لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ کتابیں اٹھا کر دیکھو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ 6 مرتبہ پڑھی گئی، ادا کی گئی۔ تب جتنے لوگ شریک تھے سب کو نماز ادا کرنے کا موقع ملا، اتنی تعداد تھی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ حضور تاج الشریعہ
یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فقہ میں آپ ان کے پرتو ہیں، ان کے مظہر ہیں، اور ان کے فیضان کی منہ بولتی تصویر ہے۔ حضرات گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا جہاں مزار پر انوار ہے، بادشاہوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ان کا قبرستان بھی اسپیشل الگ ہوتا ہے۔ آج بھی آپ سعودی دبئی میں جائیں تو رائل فیملی کے لیے الگ قبرستان منتخب ہے، مخصوص ہے قبرستان، وہ مرتے ہیں تو اسی میں گاڑے جاتے ہیں، دفن کیے جاتے ہیں۔ تو عہد عباسی میں بھی رائل قبرستان موجود تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت لکھ کر گئے تھے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے شاہی قبرستان میں مت دفن کرنا، اس قبرستان میں دفن کرنا جو وقف شدہ ہے، جو وقف کی گئی جگہ ہے، اس پر مجھے دفن کرنا، اس لیے کہ جو رائل قبرستان ہے، جو شاہی قبرستان ہے، یہ دراصل مظلوموں کی زمینوں کو ہڑپ کر محل کی تعمیر کی گئی ہے، وہاں پہ دفن کیا جا رہا ہے۔ مجھے ہرگز یہ منظور نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی مجھے ایسی جگہ دفن کیا جائے جہاں مظلوموں کا خون نظر آتا ہو، جو زمین مظلوموں سے ہڑپا گیا ہو، ایسی زمین پر مجھ کو دفن کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا کرے یہ ابو حنیفہ مجھے زندگی میں بھی رسوا کیا اور مرنے کے بعد بھی مجھے رسوا کیا اس نے، کہ اس نے شاہی قبرستان کو ٹھکرا دیا اور وقف شدہ جو قبرستان ہے وہاں پر دفن کرنے کی انہوں نے وصیت لکھ دی۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، پرہیزگار اور متقی لوگ۔ بزرگان دین کے واقعات کو پڑھیے، ان کی زندگی کے بارے میں جانکاری حاصل کیجئے اور اس کو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ دین کیا ہے، اس کیا میں بہت کچھ سمایا ہوا ہے۔ دین دکھتا بھی ہے، دین کو آپ سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور دین کو دیکھنا ہو تو اللہ والوں کی زندگی کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو گے تمہیں دین نظر آئے گا۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا، اللہ کرے ہم سب کو رمضان نصیب ہو، ان قریب ہے رمضان، اور 7 تاریخ کو شب برات، نجات والی رات، بخشش والی رات۔ جو نیک کام آپ کرتے ہیں اس میں خلوص پیدا کیجئے، پیورٹی پیدا کیجئے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ بھلے 1 روپیہ آپ خرچ کر رہے ہیں، اس نیت سے آپ کریں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ورنہ یہ ہے کہ آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیں، اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، صاف نہیں ہے، تو پھر سب بیکار ہے، سب فضول ہے۔ اور یہ فارمولا ایسا نہیں، یہ جو درس، یہ جو تعلیم دے رہا ہوں، یہ صرف عوام کے لیے ہے، یہ خواص کے لیے بھی ہے، علماء کے لیے، سب کے لیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں خلوص، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور خلوص کا مطلب کیا ہے، سب کہتے ہیں خلوص پر عمل کیجئے، خلوص ہونی چاہیے، خلوص ہے کیا؟ تو انہوں نے ایک ایسی مثال پیش فرما دی، میں سمجھتا ہوں کہ جس کی عقل بہت کم درجے کی ہو وہ بھی اس مثال سے خلوص کو سمجھ سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح سے ایک دودھ پینے والا چھوٹا بچہ ہے، کوئی اس کی تعریف کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس کو گالی دے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہی کیفیت نیکی کرنے والے کی ہونی چاہیے۔ اگر میں نیک راستے پر ہوں
کوئی میری برائی کر رہا ہے, کوئی مجھے گالیاں بک رہا ہے, میرے دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے. میں سنی ہوں, کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہے, میرے دل و دماغ پر فرق نہیں پڑنا چاہیے. میں بریلوی ہوں, کوئی مجھے چڑھا رہا ہے, میرے دل و دماغ پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, میں نمازیں پڑھتا ہوں, کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی میری برائی کر رہا ہے, میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے. اور اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے, کوئی گجرا پہنا رہا ہے, کوئی آپ کا ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پاؤں چوم رہا ہے, کوئی آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے, کوئی آپ کی میزبانی کر رہا ہے, تو اس کی میزبانی سے بھی غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. وہ گجرا پہن کر گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگوں کی واہواہی پا کر کسی طرح کے یعنی غرور و گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جس طرح سے ایک دودھ پینے والے بچے کی صحت پر اور اس کے دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں پڑتا, اسی طرح سے ہم اگر اچھا کر رہے ہیں تو کوئی برائی کرے ہماری یا کوئی بھلائی کرے, ہمارے دل و دماغ پر اس کا کوئی بیڈ امپیکٹ نہیں ہونا. بے شک حق ہے, سبحان اللہ. کتنی عمدہ بات ہے یہ. خلوص کا مطلب میں سمجھتا ہوں آج آپ نے سمجھ لیا, اور یہ تعلیم صرف آپ کے لیے نہیں, ہم سب کے لیے. ہم سب کو بھی عمل کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہم مولانا ہیں تو ہمارے لیے کوئی الگ رول ریگولیشن ہے, ہمارے لیے کوئی اور ضابطہ ہے, بلکہ عوام سے زیادہ ذمہ دار اور پابندی علماء میں ہونی چاہیے, ہم میں ہونی چاہیے. اس لیے کہ لوگ ہمیں رہبر سمجھتے ہیں, ہمیں رہنما سمجھتے ہیں, ہمیں مائک تھما کر ہزاروں لوگ بیٹھ کر ہماری باتوں کو سنتے ہیں, تو ہم تو آپ سے زیادہ بڑے ریسپانسبل اور ذمہ دار بنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے, یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں سچا خلوص پیدا فرمائے اور للہیت پیدا